السلام علیکم دوستو، یوں تو کائنات میں بہت سی عورتوں نے جنم لیا۔ بی بی حوا علیہ السلام سے لے کر فاطمہ علیہ السلام تک جائزہ لیا جائے تو ہر عورت کا ایک الگ ہی مقام ہے، مگر ان سب خواتین میں سے حضرت خدیجہ سیدہ علیہ السلام کا مقام نہ مل سکا۔ ان کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ ان کی زوجہ ہیں جو ہر لحاظ سے تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ آپ امت کی ماں ہے۔ آپ کا خاندان مکہ میں بہت افضل خاندانوں میں تھا۔ آپ کے والد مکہ کے رئیسوں میں سے تھے۔ سیدہ خدیجہ کی ابتدائی زندگی کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ روایتوں کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ آپ بچپن سے ہی نہایت ذہین اور اخلاق مند خاتون تھی۔ حضرت خدیجہ زمانہ جاہلیت جب بت پرستی کا رواج تھا تو آپ دین ابراہیم پر تھی اور آپ خدا کو مانتی تھی۔ آپ اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے ابراہیم کے خدا سے دعا کرتی تھی۔ جب آپ کے والد حویلت کی وفات ہوئی تو آپ نے کاروبار خود سنبھال لیا اور بہت جلد ایک کامیاب تاجرت کے حیثیت سے پہچانی گئی۔ حضرت خدیجہ کاروبار میں کبھی بھی زیادہ نفع کمانے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ حاجت مندوں اور فقیروں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سیدہ کمالات اور دولت اور شخصیت سے متاثر ہو کر بڑے بڑے قبائل کے سرداروں نے آپ کے لیے رشتہ بھیجا تھا، جن میں عقبہ بن معیط، ابو جہل کا نام شامل ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے سب کی پیشکش کو رد کر دیا۔ روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رات کی تاریکی میں کعبہ شریف کی طواف کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب رات کو آپ طواف کعبہ سے گھر واپس آئی تو آپ کو گہری نیند آ گئی۔ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ سورج انسان کی شکل میں آسمان سے اتر کر آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر کی طرف آیا تو تمام دنیا میں نور پھیل گیا اور لوگ اس سورج کو دیکھنے کے لیے حضرت خدیجہ کے گھر کی طرف آنے لگے۔ حضرت خدیجہ حیرت اور تعجب میں اٹھی۔ یہ خواب کوئی معمولی خواب نہ تھا، لہٰذا آپ اگلی صبح اٹھی اور اپنے بھائی ورقہ کو یہ خواب سنایا تو ورقہ مسکرانے لگے اور کہا، مبارک ہو، اگر تمہارا خواب سچا ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام آدم کو منور کر دے گا۔ اس کے بعد جب کوئی بھی آپ کو رشتہ بھیجا کرتا تو ان کے سامنے وہ نورانی سورج مدثر ہوا کرتا جنہیں انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اور جب اس شخص کی صورت خواب والے شخص کی صورت سے نہ ملتی تو آپ ان کے رشتے سے انکار کر دیتی تھی۔